ناظرین، ایک خبر تو یہ ہے کہ حکومت نے اپنی جو کفایت شعاری کی جو مہم شروع کی تھی اخراجات کم کرنے کی، اور وہ بھی خاص طور پہ اس جنگ کی وجہ سے، اس کی خود ہی انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں حکومت نے خود۔ اور یہ بات جو ہے یہ حکومت کی اپنی جاری کردہ رپورٹس کہہ رہی ہیں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ وہ میں بتاؤں گا کہ کیسے کیا ہے انہوں نے، کیا 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 ہے، کتنا خرچ کر دیا ہے پچھلے سال کی نسبت، اور پھر اس کے علاوہ۔ اور دوسری بات ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ چینی سرمایہ کاروں نے پاکستان پر اپنا بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور آپ سمجھیے کہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کا اظہار کر دیا۔ یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو، اب کیوں سمجھتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی پالیسیاں بالکل ٹھیک ہیں، اور پاکستان کا جو معاشی مستقبل ہے وہ بھی مستحکم ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، کوئی اور مطلب نہیں ہے، جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہوا کیا ہے میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آتے ہیں، یہ اسی خبر پہ آ جاتے ہیں، میرے خیال آخری جو میں نے کی ہے۔ تو پاکستان نے اپنا ایک بانڈ مارکیٹ میں پھینکا۔ یہ بانڈ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی بانڈ ہوتا ہے کہ آپ ایک قرضہ لینا چاہتے ہیں آپ مارکیٹ سے، ایک قرضہ آپ لیتے ہیں IMF سے، ایک قرضہ آپ لیتے ہیں ورلڈ بینک سے، ایک آپ قرضہ لیتے ہیں ملکوں سے، ایک آپ قرضہ لیتے ہیں اوپن مارکیٹ سے۔ آپ ایک بانڈ جو ہے نا اس کو بیچتے ہیں جا کے مارکیٹ میں، اور اس بانڈ کے پیچھے ایک گارنٹی ہوتی ہے۔ وہ آپ کے ملک کی کوئی بھی پراپرٹی ہوتی ہے، کوئی کاروبار ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارا بانڈ ہے جی، اس کو آپ کتنے میں خریدیں گے، جتنے میں آپ خریدیں گے اس کے ساتھ یہ پیچھے اس کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جب خریدیں گے تو آپ کی رقم نہیں مرے گی، تو یہ گارنٹی ہو گئی۔ جب آپ اس کو خرید لیں گے، جتنے پیسے ہمیں دیں گے اس بانڈ کو، تو اس پہ ہم آپ کو منافع دیں گے، یعنی کہ سود دیں گے۔ تو پاکستان نے پہلے بہت سے بانڈ پاکستان نے، مثلا سکوک بانڈ بھی پاکستان نے، یورو بانڈ بھی پاکستان نے پھینکا ماضی میں، ابھی بھی چل رہے ہیں وہ۔ یورپ بانڈ بیسیکلی یورپ اور امریکہ اور اس طرح کے ملکوں کی مارکیٹس میں پاکستان نے پہلے متعارف کرایا، اچھے بکتے رہے، وہ برے نہیں بکے۔ سکوک جو تھا وہ خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی جو مارکیٹ ہے اس میں تھا، لیکن اس دفعہ پاکستان نے سوچا کہ وہ پانڈا بانڈ، یعنی کہ بانڈ کا نام رکھا انہوں نے پانڈا، وہ متعارف کرائے گا۔ اور وہ متعارف کرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چین کی مارکیٹ جو ہے نا اس کو کیپچر کرنا چاہ رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کو لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، قرضہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہ آپ سمجھے کہ مارکیٹ کا قرضہ ہوتا ہے، یعنی کہ سرمایہ کار جو ہے نا وہ خرید لیتے ہیں اور وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، اور آپ کے پاس وہ اس کے پاس پڑا رہتا ہے اور وہ اس پہ منافع لیتا رہتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ واپس آپ کو بیچ کے اپنے پیسے لے جاتا ہے۔ پاکستان نے جب پانڈا بانڈ جو ہے یہ متعارف کرایا تو ان کا ٹارگٹ پتہ کیا تھا؟ انہوں نے جو ٹارگٹ سوچ کے رکھا ہوا تھا وہ تھا ان کا، میں ڈالر میں اگر بتاؤں تو وہ تھا 25 کروڑ ڈالر۔ ان کا خیال تھا کہ 25 کروڑ ڈالر ہمیں مل جائیں گے مارکیٹ سے، اور وہ یوان جو ہے ان کی کرنسی چین کی، اس میں وہ بنتا ہے 1.7 ارب یوان۔ یہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ اتنے پیسے ہمیں آ ہی جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے، ابھی یہ آج کی خبر ہے ویسے، جب انہوں نے مارکیٹ کیا ہے تو مطلب ان کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئی ہیں پاکستان کی، حقیقت میں آپ کو بتاؤں۔ اور لگ ایسے رہا ہے کہ چینی سرمایہ کاروں نے آنکھیں بند کر کے پھینکا، سرمایہ لگایا بھائی، اس پہ پیشکشیں کی ہیں، جو آفرز کی ہیں نا، جو اب تک، وہ سنیے ذرا۔ یعنی کہ ٹارگٹ دوبارہ سن لیں، ڈالرز میں ٹارگٹ ہے 25 کروڑ ڈالر کے، 25 کروڑ آ جائیں گے ڈالر، 25 کروڑ ڈالر آ جائیں گے، کافی ہیں۔ اور اگر یوان میں رکھیں تو وہ 1.7، یعنی کہ 1.70 کروڑ یوان۔ اور بھئی ان کو جب آفر آئی ہیں تو وہ آئی ہیں 1.26 ارب ڈالر، کہاں 25 کروڑ اور کہاں 1.26 کروڑ ڈالر کی ان کو آفرز آ گئی ہیں کہ ہم خرید رہے ہیں جی، بتائیں دینا ہے۔ اب یہ ان کا جواب دیں گے کہ کتنا ہم بیچیں گے کتنا نہیں بیچیں گے، لیکن ویسے بڑی حیران کن بات ہے کہ چینی سرمایہ کار جو ہیں وہ ہم پہ بہت مطمئن ہیں، اور یہ اس بات کا بھی جواب ہے۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا اس بات کو ایڈریس کر لوں، یہ بات ہو رہی ہے
کہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا پاکستان کے اندر کہ سی پیک رکا ہوا ہے اور سی پیک جو ہے وہ چین نے روک دیا ہے اور چین کی اندر سے ہم سے ناراضگی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ناراضگی ہمیں کہیں سے نظر ہی نہیں آتی۔ وہ جنگ لڑنے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ صلح کرانے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ پوری دنیا میں نام لیتا ہے تو ہمارا لیتا ہے، تو پتہ نہیں ناراضگی کہاں سے لوگوں کو نظر آ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ سی پیک رکا ہوا ہے، جی رکا ہوا ہے، بھئی سی پیک کے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہاں پہ کام رکا ہوا ہے اور اس کی خاص وجہ ہے، وہ امن و امان کا مسئلہ ہے، سی پیک نہیں رکا۔ اور یہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ بھئی یہ سی پیک چلائیں گے ہم اور زوردار طریقے سے چلائیں گے۔ کیوں سرمایہ کار پیسہ لگائے گا؟ چینی سرمایہ کار جو ہے وہ پاکستان کو، چینی سرمایہ کار تو پاکستان کو، چلو چینی حکومت تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں کو مدد دے سکتی ہے، جو کہ وہ نہیں دیتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پیسوں کی صورت میں چین ہماری کبھی مدد نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ لون دے دے ہمیں، اور جو لون دیتا ہے وہ بھی اپنی پوری مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ لے کے، وہ سود اسی لحاظ سے لیتا ہے جتنا مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے، رعایت نہیں کرتا۔ لیکن سرمایہ کار نے پیسہ لگایا ہے، آفر کی ہے، اور سود پتہ کتنا ہے؟ 2.5، کم، سب سے کم سود ہے یہ، یعنی کہ وہ ہم سے 2.5% سود لیں گے، جبکہ ہم یو اے ای سے قرضہ لیں 3 ارب والا تو 6% دیتے ہیں، سعودی عرب سے لیں تو 5% دیتے ہیں، چین سے ایون قرضہ لیں تو 5% دیتے ہیں، لیکن یہ ہم 2.5% دیں گے۔ تو یہ تو پھر آنکھیں بند کر کے اعتماد والی بات ہوئی، لیکن یہ تو خیر ایک ازراہ تفنن میں نے بات کی ہے نا، آنکھیں بند کر کے نہیں، انہوں نے بالکل سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ سرمایہ کار جتنا سمجھدار اور سیاںہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، انہوں نے پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہاں پہ سی پیک بھی چلے گا اور سب کچھ ہوگا۔ ایک تو یہ بڑی اچھی خبر تھی، یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں، اور جو فکر مندی والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت پھر کیا کر رہی ہے۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہیں، سعودی عرب ہمیں ادھار تیل دے رہا ہے، چین کے سرمایہ کار ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں، چین ہماری مدد کیے جا رہا ہے، پوری دنیا ہمارا نام لے لے کے تسبیحاں پڑھ رہی ہے، اور پاکستانی حکومت بتا کیا کر رہی ہے؟ سوچئے ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ کو اس پہ مطلب آپ بھی بہت پریشان ہوں گے۔ یعنی کہ یہ جنگ جب شروع ہوئی ہے تو حکومت نے اعلان کیا کہ ہم حکومتی اخراجات کم کریں گے، یعنی اگر کسی ادارے میں 40 گاڑیاں ہیں تو اس میں 20 گاڑیاں جو ہیں گراؤنڈ کر دیں گے، وہ نہیں چلیں گی، اس کی وجہ سے ان میں پٹرول بھی استعمال نہیں ہوگا، اور اتنا پٹرول ہم کٹ کر رہے ہیں، یہ پٹرول نہیں ہم دے رہے، افسروں کا پٹرول کٹ کر دیا، ارکان اسمبلی جی تنخواہ نہیں لیں گے، سینیٹر بھی تنخواہ نہیں لیں گے، فلاں بھی تنخواہ نہیں لے گا، اتنے بڑے بڑے اعلانات کیے، وہ کہیں نظر آنے چاہیے تھے نا۔ اب حکومت کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ اپنی بنائی ہوئی وزارت خزانہ کی رپورٹ، کوئی الزام، کوئی کچھ نہیں ہے۔ سنیے، حکومت کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں، جنوری سے لے کے اب تک، جنوری سے مارچ تک 3 ماہ میں حکومت نے 228 ارب 40 کروڑ پہ خرچ کر دیے حکومتی اخراجات پہ۔ حکومت چلانے کا جو انہوں نے خرچے ہیں نا، بابوؤں کے، گاڑیوں کے، اللہ تللے دفتروں کے، اے سیز کے، دوروں کے، جو بھی ہو، اس میں 228 ارب 40 کروڑ۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ خرچ کر دیے، یہ زیادہ ہیں؟ تو اس لیے زیادہ ہیں کہ ان کا جب میں نے مقابلہ کیا پچھلے سال انہی 3 مہینوں کے ساتھ، پچھلا جو مالی سال تھا جب انہی 3 مہینوں کے ساتھ کیا، تو اس وقت حکومت کا خرچہ تھا 219 ارب 84 کروڑ، اور اس دفعہ کتنا؟ 228۔ یہ حالت ہے، یعنی کہ اس میں آپ سمجھیں کہ 10 ارب روپے جو ہیں وہ زیادہ خرچ کیے ہیں۔ اچھا، اور اس سال 9 ماہ کے دوران اب تک جو اخراجات ہیں، یہ تو پہلے میں نے 3 مہینوں کا بتایا نا، اب میں آپ کو یہ پورے 9 جو مالی سال کے 9 مہینے ہوئے ہیں نا، مالی سال جولائی سے شروع ہوتا ہے، جولائی سے جولائی تک، جولائی سے اس سال کے بعد جو 9 مہینوں کی رپورٹ آئی ہے، پچھلے سال جولائی سے، مالی سال علیحدہ ہوتا ہے نا، دوسرا سال تو ہمارا شروع ہوتا ہے جنوری سے دسمبر تک، مالی سال ہوتا ہے جولائی سے جولائی تک۔
جو 9 مہینے گزرے ہیں ہمارے مالی سال کے، اس میں جو حکومت نے اس سال اخراجات کیے ہیں وہ 12.5% زیادہ ہیں پچھلے سال سے، اس سے پچھلے سال سے، یعنی کہ جو 24-25 میں خرچ کیے تھے وہ 25-26 میں 9 مہینوں میں 12.5% زیادہ ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں مالی سال جولائی مارچ 2026 تک حکومتی امور چلانے کے لیے 629 ارب روپے سے زائد خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ جو میں پچھلے 24-25 بتا رہا ہوں اس میں 5.58 ارب اور 70 کروڑ پہ خرچ ہوئے تھے۔ بھئی دن بدن آپ خرچے ہی بڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے ہم کفایت شاری کر رہے ہیں، آپ تو کہتے تھے ہم اپنی تنخواہوں میں کمی کر رہے ہیں، آپ تو کہتے تھے ہم پیٹرول کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ تو کہتے تھے ہم سادگی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جب ٹی وی کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک مسمراتی قسم کی آواز نکال کے اور وہ مہدی حسن کی طرح وہ بیس کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کرتے ہوئے جب وہ بتاتے ہیں قوم کو، بہت سیریسنیس اس میں سنائی دے رہی ہوتی ہے، کانوں کو ساؤنڈ کر رہی ہوتی ہے کہ بہت ایک سیریس آدمی ایک بڑی ہی سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ وہ گفتگو ہے جس پہ یقین کر لینا چاہیے۔ تو یہ ہے اس کی حالت، یہ ہے اصل میں۔ تو وہ صرف ایکٹنگ ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اجازت دیجیے۔